بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ جو آپ کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ واقعے کی طرف جائیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ دیکھوں کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچی ہے۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری نگاہوں کے ساتھ چاند جیسے روشن چہرے والے بہت سے درویش آ گئے۔ ان کے جسموں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم میں باہم سلام و کلام ہوا۔ میں نے جب اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہم لوگ دولت مند تاجروں کی اولاد ہیں۔ ہم اپنے شہر میں خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خوش آوازی کے چرچے سنے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ مصر جا کر ان کا گانا سنیں اور انہیں دیکھیں، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ انہوں نے گانے بجانے سے توبہ کر لی ہے اور اب خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئی ہیں۔ ہم میں سے ایک نے رائے دی کہ اگرچہ ہم ان کا گانا نہیں سن سکے مگر چل کر ان کی زیارت تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں فقیرانہ وضع و قطع اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم راضی ہو گئے اور فقیرانہ لباس پہن لیا اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً باہر نکلی اور ہمارے پیروں پر گر پڑی اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیا، میں آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ ہم حیران ہوئے اور کہا بھلا ہم نے کون سا احسان کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں ایک عورت ہے جو 40 سال سے اندھی ہے۔ جب آپ لوگوں نے دستک دی تو میں نے دعا کی کہ آئے میرے مالک، دروازے پر دستک دینے والے فقراء کی حرمت کی بدولت اس عورت کو آنکھیں عطا فرما۔ اسی وقت اس عورت کی آنکھوں میں نور آ گیا اور وہ دیکھنے لگی۔ ہم یہ سن کر حیران ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے باطنی حال کو فاش نہ کیا بلکہ ہم کو عزت بخشی۔ ہمارے جس ساتھی نے ہمیں فقیرانہ لباس پہن کر جانے کی رائے دی تھی، وہ کہنے لگا کہ میں تو اب یہ فقیرانہ لباس نہیں اتاروں گا۔ باقی سب نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنا مال و متاع اور کاروبار اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تمام واقعہ سنا کر ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، اپنا سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی اور راہ فقراء اختیار کر لی۔ تو ناظرین، یہ وہ واقعہ تھا جو تجارت سے فقیری تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اگلے واقعہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔